إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، قابل احترام خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہم اور آپ رمضان المبارک کے ایام سے گزرے ہیں. یہ ایام اور یہ مہینہ انتہائی تیزی سے ہمارے درمیان سے رخصت ہوا. بعض بھائیوں نے یہاں تک یہ بات کہی کہ رمضان کا مبارک مہینہ کب آیا، کیسے آیا اور کیسے چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. یقیناً رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے بہت جلد رخصت ہوا، اور اس مہینے میں اور رمضان کے ان ایام میں ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اور خوش کرنے والے تقریباً تمام اعمال کو ہم نے اور آپ نے انجام دیا. رب العالمین سے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مبارک مہینے میں جو بھی اعمال، جو بھی نیک چیزیں، نیک اعمال ہم لوگوں نے انجام دیے، اللہ رب العالمین ان اعمال کو، ان نیکیوں کو رب العالمین قبول فرما لے، آمین. رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے اور آپ نے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ سنا اور بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا. کبھی کبھی ہم نے اور آپ نے یہ بات بھی دیکھی ہوگی کہ اکثر مساجد رمضان المبارک کے مہینے میں بھر جاتی ہیں، یہاں تک کہ مساجد کے انتظامیہ، ذمہ دار حضرات بہت زیادہ پریشان بھی ہوا کرتے ہیں. یعنی انتظام کے اعتبار سے جگہیں کبھی قلت پڑ جاتی ہے، جگہیں کبھی کم پڑ جاتی ہیں، بہت ساری مساجد چھوٹی پڑ جاتی ہے. لیکن یہی مساجد کبھی کبھی لوگوں کو دیکھنے کے لیے ترس جاتی ہیں. ایک خاص مہینہ رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں کو لوگ آباد کر دیا کرتے ہیں. کیا صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ ہم اور آپ سال کے ایک مہینے اللہ رب العالمین کا بندہ بنے رہیں اور سال کے 11 مہینے اللہ رب العالمین سے رخصت ہو جائیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات سے جدا ہو جائیں؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا، یعنی نہیں میں ہوگا. سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے میں روزے جیسی عبادت کو فرض کیا، اور اس روزے کے پیچھے بہت سارے مقاصد ہیں، اور ایک مقصد تو مشہور ہے، ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے، راز کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ عموماً ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ جو مسجدوں کو سال بھر آباد کرتے ہیں وہ تو مسجد میں دکھائی دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو سال بھر مسجد سے دور، اللہ سے دور، آخرت سے دور، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ مسجد سے بالکل قریب ہو جایا کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لیکن رمضان کے چاند مہینہ ختم ہونے کے بعد، شوال کے چاند طلوع ہونے کے فوراً بعد ہم اور آپ دور کیوں ہو جاتے ہیں، الگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں شمار کر پاتے ہیں؟ انہی چند باتوں پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ رمضان کے بعد ہمیں کن کن چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سال کے 365 دن اپنے آپ کا حساب کرے، محاسبۃ النفس، اپنا حساب و کتاب کرے، اپنا جائزہ لے۔ آیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کے برکت سے فائدہ اٹھایا، لیکن رمضان کے بعد کیا اس کے روزے کا، اس کی تلاوت کا اور اس کی نماز کا اور تراویح کی جیسی نماز کا اور صدقہ و خیرات کا، آیا رمضان کے بعد اس کی زندگی پر ان نیک اعمال کا اثر باقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ ناکام ہے، اگر ہے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے اور ثابت قدمی کی دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پورے سال اپنا بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین نے محاسبۃ النفس، اپنا حساب و کتاب کرنا، دنیاوی معاملے میں ہم اور آپ اپنا حساب و کتاب کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، کام چھوٹا ہو یا بڑا، اپنا فائدہ نقصان ہم سامنے رکھتے ہیں۔ آخرت کے معاملے میں اللہ رب العالمین مومنوں کو کہتا ہے کل کے دن یعنی قیامت کے حوالے سے ایک مومن کو کس قدر حساس رہنا چاہیے۔ محاسبۃ النفس، اپنا حساب و کتاب کرنا ہر مومن کی ذمہ داری ہے، ہر مومن پر فرض ہے۔ فرمایا رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان لا چکے ہو، کمال یہ نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم آزاد نہ ہو جانا، بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کو چاہیے کہ وہ غور کرے، وہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کچھ نیک اعمال آگے بڑھایا ہے، بلکہ کہا کل کے لیے اس نے کیا آگے بھیجا ہے۔ کل سے مراد وہی قیامت ہے، یعنی اللہ یہ تصور دے رہا ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں قیامت کے حوالے سے یہ بات ہونی چاہیے کہ قیامت اگرچہ ابھی نہیں آئی ہے، آنے والی تو ہے، لیکن اس قدر قریب ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کل ہی ہے، اور ہر انسان کے لیے آنے والا دن کل قیامت کا دن ہے۔ جس انسان کی روح قبض کر لی گئی، جو انسان موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، وہ موت اس کے لیے قیامت کا دن ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہر انسان کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے کہ وہ کل کے لیے کتنی نیکیاں آگے بھیج رکھا ہے۔ اور یاد رکھے پھر کہا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بار بار تقوی کی بات کی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ابھی ہم اور آپ روزے کے ایام سے گزرے ہیں، اور جیسا کہ بتلایا گیا کہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر اگر رہے گا تو انسان کبھی بھی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور پھر کہا گیا ان اللہ خبیر بما تعملون،
اے انسانوں، اے مومنوں، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو پتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہو۔ پھر آگے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اے مومنو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو اپنے نفسوں سے، اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی پورے مہینے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہا، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا رہا، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی معصیت سے اور گناہ سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرتا رہا، تو یہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کچھ دنوں تک اللہ کو تو یاد کرتے رہیں، اللہ سے قریب رہیں، لیکن ایام گزر گیا، دن گزر گئے، وہ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنی جان سے، اپنے نفس سے، یعنی اپنے آپ سے غافل کر دے گا۔ کیا مطلب؟ آنکھیں ہیں لیکن اچھی چیز انہیں دکھائی نہیں دے گی، کان ہے صحیح بات اسے سنائی نہیں دے گی، دل ہے سچی بات، حق والی بات، صحیح راستہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ خود کو اپنے آپ سے انسان کو غافل کر دے گا۔ کہا گیا یہ ایسے لوگ مجرم ہیں، اولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ اب کوئی آدمی گنہگار بن گیا اللہ کی نگاہ میں تو آگے نتیجہ سنایا گیا لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دنیا جانتی ہے، ایک معمولی انسان اس آیت کو سمجھ سکتا ہے۔ کہا گیا جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ دونوں کے کام برابر نہیں تھے۔ ایک آدمی اچھا کام کیا، نتیجہ جنت بتلایا گیا، ایک آدمی برائی کیا، برے اعمال کیا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جہنمی ہے۔ کام الگ ہے، انجام بھی الگ ہے۔ کہا گیا جنتی اور جہنمی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اگر کوئی آدمی جنتی ہے اولئک هم الفائزون، جنت میں جانے والے لوگ ہی حقیقت میں کامیاب لوگ ہیں۔ تو محاسبۃ النفس یہ ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے آیا ہمارے دل کے اندر، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، بدلاؤ آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ رمضان سے پہلے ہم خوب حرام خوری کرتے تھے، حرام کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، چغل خوری کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، دوسروں کا حق مار کر کھایا کرتے تھے۔ رمضان میں سدھر گئے تھے، رمضان میں قدم قدم پر ہم سنبھل کر چلتے تھے، پھونک پھونک کر زندگی گزارتے تھے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم تو روزے دار ہیں، ہم روزے سے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم حرام کھا نہیں سکتے۔ حرام خوری کی نتیجے میں روزہ برباد، اعمال برباد، نیکیاں رائے گا اور ضائع اور برباد ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہم زندگی بڑی سنبھل کر گزارتے تھے۔ اللہ کہتا ہے غور کر لو، سمجھ لو، سدھر جاؤ، محاسبہ کرو کہ تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آیا یا نہیں آیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تقوی آیا ہے تو سال کے پورے مہینے رہنا چاہیے اس کا اثر۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یعنی مجھے وصیت کی اور کہا اے ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرو۔ یہ اصول یاد رکھیے، حدیث میں اصول بتلایا گیا، قاعدہ بتلایا گیا کہ تم جہاں کہیں رہو، جس وقت بھی رہو، سال کے کسی بھی ایام، کسی بھی مہینے میں رہو، اللہ سے ڈرو۔ مسجد میں آ گئے اللہ سے ڈر گئے، لوگوں کے بیچ میں ہو اللہ سے ڈر گئے، تنہائی میں ہو اللہ سے ڈرو، لوگوں کے سامنے رہو اللہ سے ڈرو، گھر میں رہو دوسروں کے گھر میں رہو
اللہ سے ڈرو۔ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں بھی ڈرو۔ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا، اس مہینے میں بھی ڈرو۔ گویا کہ سال کے 365 دن تمہارے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہے، اگر محاسبہ کر رہے ہیں تو تب تو آپ اچھے ہیں، تب تو آپ کو روزے کا فائدہ ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزے کا اصل مقصد تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے، ہم تقوی والی زندگی گزارتے ہیں؟ دیکھیے، تقوی کی تعریف بہت سارے لوگوں نے مختلف الفاظ میں اور مختلف انداز میں کیا۔ ایک چھوٹی تعریف، مختصر تعریف یہ ہے، التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ بس تقوی نام ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو مان لینا، اس پر عمل کرنا، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس کو چھوڑ دینا، منکرات کو چھوڑ دینا، دور رہنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ اسی تعریف سے چلے گا۔ آپ خود اپنا محاسبہ کیجئے کہ آپ کی زندگی میں اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، اگر آپ اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، اللہ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ کر رہے ہیں، اور جس سے منع کیا ہے آپ رک جا رہے ہیں، تو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے اندر تقوی آیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز رمضان کے بعد یا پورے مہینے ہر دن ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ لوگوں، اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنا حساب و کتاب کرتے رہو، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب کیا جائے، تمہارا حساب لیا جائے، مرنے سے پہلے اپنی نیکیوں کا، اپنی برائیوں کا محاسبہ کرتے رہا کرو۔ رمضان کے بعد دوسرا کام ایک مومن کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ رمضان کے بعد مومن آدمی کبھی بھی اطمینان سے بیٹھ نہیں جاتا ہے۔ ایک مومن آدمی رمضان کے بعد یا نیک اعمال کو کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد ایک مومن کبھی بھی اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے مخصوص بندے، نیک بندے، اپنے صالح بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ نیکیوں کو کرنے کے بعد اطمینان کی زندگی نہیں گزارتے، لیکن ہم اور آپ بڑی آسانی سے گزارتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو رمضان کے مہینے کو بوجھ سمجھا، مصیبت اور پریشانی سمجھا۔ یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں، ایک تو رمضان جیسی عبادت اور مہینے کو عبادت کے ایام کہا گیا، روزے جیسی عبادت کو اس اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں فرض کیا۔ بعض بدنصیب مسلمان ایسے بھی گزرے جنہوں نے صحت کے باوجود، طاقت کے باوجود، جسم کی مضبوطی کے باوجود انہوں نے روزہ تک نہیں رکھا۔ یہ بدنصیب لوگ ہیں، اور یہی لوگ، انہی لوگوں کے لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ پریشانی کا مہینہ ہوا کرتا ہے، بوجھ کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ وہ یہ آرزو کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ مہینہ گزر جائے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا نام بدنصیبوں میں لکھا جا رہا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں اچھے کام کرنے کے بعد بیٹھ نہیں جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈر جاتے ہیں۔ پہلی خوبی، بے شک اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی خوف کی وجہ سے کانپ جاتے ہیں، کپکپاتے ہیں،
اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی احکامات کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بتلائی گئی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم، جو کچھ دینا ہوتا ہے دے دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رہتا ہے کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں، نفلی صدقات کی شکل میں جو کچھ دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان نیکیوں کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، کب کپا رہے ہوتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھتے ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون رواه الترمذي في تفسير القرآن۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا، پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اپنے نیک بندوں کے بارے میں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد وہ ڈرتے ہیں۔ اہم الذین یشربون الخمر، کیا یہ لوگ شرابی ہیں؟ کیا یہ لوگ شراب پیتے ہیں؟ ویسرقون، کیا یہ لوگ چور ہیں، چوری کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا بنت الصدیق، اے ابو بکر صدیق کی بیٹی، بات ایسی نہیں ہے، یہ لوگ شراب پینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ چوری کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ کون لوگ ہیں؟ وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ، بلکہ یہ تو روزے دار ہیں، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، نماز پڑھنے والے لوگ ہیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، لیکن یہ ڈرتے ہیں اس بات سے، پتہ نہیں ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقہ و خیرات اللہ قبول کر بھی رہا یا نہیں کر رہا ہے۔ یہ سلف تھے، یہ صحابہ تھے، یہ اللہ کے نیک بندے تھے جو نیکی کے بعد اطمینان کی نیند نہیں سوتے تھے، بلکہ نیکی کو کرنے کے بعد ان کی بے چینی اور زیادہ بڑھ جاتی تھی، پتہ نہیں اللہ ان نیکیوں کو قبول کر رہا یا نہیں کر رہا ہے۔ تو جو لوگ نیک ہوتے ہیں اس کی بڑی فکر کیا کرتے ہیں کہ نیکی کے بعد نیکی کو کیسے بچایا جائے، نیکی کی کیسے حفاظت کی جائے، اور آخری بات بتلائی گئی اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یا ایسے لوگ ہیں جو ایک نیکی کے بعد ایک نیکی کو کرنے کے بعد بھی نہیں بیٹھتے بلکہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ زندگی مختصر ہے، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے اور روح قبض کر چلا جائے، اس زندگی کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں، نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، وہ جلدی کرتے ہیں۔ سلف صالحین جو سلف تھے، جو صحابہ تھے، خاص طور پر اس رمضان کے حوالے سے بڑی متحرک ہوا کرتے تھے، بڑی حساس ہوا کرتے تھے۔ معلّہ بن فضل کہتے ہیں کانو یعنی کان السلف يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان وكانوا يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم۔ سلف صالحین 6 مہینے تک اللہ سے اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس سال رمضان کا مہینہ ہمیں نصیب فرما، رمضان تک ہمیں زندگی نصیب فرما۔ جب رمضان گزر جاتا، نیک اعمال انجام دے لیتے، اس کے بعد اللہ سے 6 مہینے تک اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس مبارک مہینے میں جو بھی عبادت ہم لوگوں نے کیے ہیں اے اللہ ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ تو یہ تو سلف ہیں، یہ تو نیک لوگ ہیں جن کے بارے میں دنیا میں بشارت سنائی گئی تھی کہ یہ لوگ جنتی ہیں، یہ لوگ نیک لوگ ہیں۔
ہمارے بارے میں کوئی خوشخبری نہیں، کوئی بشارت نہیں، ترغیب ہے، ابھارا گیا ہے کہ نیک اعمال کریں گے تو اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت نصیب کرے گا، لیکن ویسے کوئی فضیلت اور کوئی گارنٹی نہیں دی گئی۔ لیکن صحابہ کے بارے میں، سلف کے بارے میں اللہ نے تو اشارہ کر دیا اور قرآن کی آیات ثابت کرتی ہیں۔ لہذا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی عبادتیں اور ان کی زندگی کا جو طرز ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ ان کے بیٹے اسماعیل کو کون نہیں جانتا؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور خانہ کعبہ جیسا گھر، اللہ کا گھر جو تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، ہمارا قبلہ ہے، اس کی تعمیر کرنے کے بعد وہ اطمینان سے نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ دونوں لوگ اللہ کی دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو تو جانتا ہے یہ گھر تیرا ہی ہے، تعمیر ہم نے کیا ہے، اے اللہ اس عمل کو قبول فرما لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو ہی نیکیوں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے۔ تو جو انبیاء تھے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی نیکیوں کے بارے میں بڑی فکر مند رہتے ہیں۔ رمضان کے بعد ایک تیسرا عمل یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی دیکھنے کو آتی ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے بھائی رمضان میں اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت اور فرما برداری بڑے کھلے انداز میں کرتے ہیں، اللہ کی بات کی فکر رکھتے ہیں، رسول کی بات کی فکر رکھتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور اللہ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ بالکل قریب ہونا چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری صرف ایک مہینے کے لیے فرض ہے یا پورے سال کے لیے فرض ہے؟ کیا عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی سیزن، کوئی وقت مقرر کیا ہے؟ جواب نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہم انسانوں کی پیدائش کا مقصد بتلایا، اللہ کی عبادت ہے۔ تمام مخلوقات کو زمین پر جتنی چیزیں اگتی ہیں، اللہ نے ہم انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ نے زمین میں جتنی چیزیں پیدا کی ہے وہ سب کے سب انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ساری چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئیں، تو انسانوں کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ خود جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کا کوئی موسم نہیں ہوتا ہے، عبادت کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ انسان جب تک بلوغت سے پہلے والی زندگی میں ٹھیک ہے، بلوغت کے بعد ہوش و حواس جب تک ہے، موت تک انسان کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے ہمارے حبیب آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین یعنی الموت، موت تک اللہ کی عبادت کیجئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں ان اللہ لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت ثم قرأ هذه الآية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، کہ اللہ رب العالمین نے کسی بھی مومن کے عمل کے لیے، کسی بھی مومن کے نیک کام کرنے کے لیے اللہ نے وقت متعین نہیں کیا، وقت فکس نہیں کیا کہ کب عبادت کرنی ہے۔ نماز اور روزے کے ٹائم تو ہے، لیکن عبادت کی جو دوسری شکلیں ہیں اللہ نے عبادت کے لیے خاص وقت متعین نہیں کیا۔ پوری زندگی انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے مومن کے عمل کے لیے وقت متعین نہیں کیا، دون الموت، سوائے موت کے۔ موت آئے گی، نیکیوں کا سلسلہ ختم۔ پیارے نبی نے کہا تھا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ،
جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، تو مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جو رب، جو اللہ، جو ہمارا خالق، مالک، رازق، مدبر رمضان کا تھا، وہ سال کے 11 مہینے جو اور ہیں اس کا بھی رب ہے۔ سلف صالحین میں سے کسی آدمی کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور رمضان کی فضیلتوں کو بیان کرتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کن ربانیا ولا رمضانیا ولا رجبیا۔ سنو، تم رمضانی نہ بنو، تم ربانی بنو، اللہ کے بندے بنو، تم رجبی نہ بنو۔ صرف رجب کے مہینے میں خوب عبادت کر لیے، شوال کے مہینے میں خوب عبادت کر لیے، شعبان کے مہینے میں عبادت کر لیے، رمضان کے مہینے میں عبادت کر لیے، رمضانی بندے نہ بنو بلکہ ربانی بندے بنو۔ موت اس حالت میں آئے کہ آدمی اللہ کی فرما برداری کرے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار بندے ہو، تم مسلمان ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں موت آئے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات کہا عیسیٰ علیہ السلام نے وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے، میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں، جب تک میں زندہ رہوں نمازیں بھی پڑھوں اور زکوٰۃ بھی دیتا رہوں۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی عبادت کو حقیر سمجھیں گے۔ کون لوگ؟ جو پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہیں لیکن مرنے کے بعد قیامت کے دن اپنی عبادت کو بھی حقیر جانیں گے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ، کہ ایک آدمی جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر موت تک اپنا چہرہ رگڑتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور عبادت کرتے کرتے اللہ کو خوش کرتے کرتے اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، قیامت کے دن لحقرہ یوم القیامہ، اس عمل کو وہ حقیر جانے گا، معمولی سمجھے گا، وہ افسوس کرے گا کہ ہم تو کچھ نہیں کر کے آئے ہیں، حالانکہ جس دن پیدا ہوا اسی دن سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، حالانکہ اس دن سے اللہ کی عبادت انسان نہیں کرتا ہے، بلوغت کے بعد ہی کرتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، بتلایا یہ گیا ہے کہ انسان لاکھ عبادت کرے، قیامت کے دن اپنی نیکیوں کو حقیر جانے گا۔ وہ لوگ کیا سمجھیں گے جو اللہ کی عبادت سے دور رہے ہوں گے، ان کے پاس اگر نیکی نہیں ہوگی تو وہ سوائے افسوس کے اور اپنے اوپر ماتم کرنے کے کچھ اور نہیں کر سکتے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں رمضان آتا رہے گا اور جاتا رہے گا، نیکیوں کے موسم اور نیکیوں کے اوقات آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ وقت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ماضی قریب کے سعودی عرب کے مفتی ہیں محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک بات کہتے ہیں لا تنتہی الاعمال بانتہاء مواسمها، کہ نیکیوں کے موسم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اعمال ختم نہیں ہوتے ہیں۔ روزہ فرض تھا، ہم نے اور آپ نے روزے رکھے، قیام اللیل تہجد کا اہتمام کیا، تہجد ختم نہیں ہوا، اور رمضان کے روزے تو ختم ہو گئے لیکن نفلی روزے ابھی بھی باقی ہیں۔ تو کہا کہ نیکیوں کے موسم تو چلے جائیں گے لیکن نیکیاں ختم نہیں ہوں گی، کب تک؟ وَإِنَّمَا تَنْتَهِي الْأَعْمَالُ بِانْتِهَاءِ الْأَجَلِ،
اعمال اسی وقت ختم ہوں گے جب انسان کی زندگی ختم ہوگی۔ بڑے بد نصیب ہیں اور بڑے برے لوگ ہیں وہ لوگ جو رمضان میں اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں اور رمضان کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں بشر الحافی، ان سے کسی نے پوچھا کہ ان قوما یتعبدون ویجتہدون فی رمضان فقط، پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ بہت سارے لوگ رمضان میں اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں اور عبادت میں خوب محنت کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگ رمضان میں فرائض تو چھوڑیے، نفلی عبادتوں پر اس قدر توجہ کہ بعض لوگ یہ بات بھی کہا جاتے ہیں کہ جو آدمی تراویح کی نماز نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے، یہ لا علمی ہے، یہ کم علمی کی دلیل ہے۔ تراویح یا قیام اللیل یہ نفلی عبادت ہے، اس کی فضیلت سے انکار نہیں ہے۔ آپ کے بارے میں، آپ سے فرائض کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کہا کہ کچھ لوگ رمضان میں اللہ کی خوب عبادت کرتے ہیں اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور صرف رمضان ہی میں کرتے ہیں، فقط صرف رمضان میں۔ کہا بئس القوم لا يعرفون للہ حقا الا فی رمضان، یہ بہت برے لوگ ہیں۔ بئس القوم، یہ بہت برے لوگ ہیں جو صرف رمضان میں ہی اللہ کے حق کو جانتے ہیں، صرف رمضان ہی میں اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اپنے رب کو رب مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے ان الصالح الذي يجتهد ويتعبد السنة كلها، حقیقی نیک بندہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، عبادت میں محنت کرتا ہے، السنة كلها، پورے سال کے 365 دن، تمام دنوں میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ چند مخصوص باتیں تھیں، مزید ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کو انجام دینے کے بعد ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں آزادانہ زندگی گزارنے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں خالص طور پر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کا نیک بندہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ جس طریقے سے رب العالمین رمضان میں ہم اللہ تجھ کو خوش کرنے کے لیے عبادتیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین سال کے پورے دن ہمیں اللہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین اس مبارک مہینے میں جو بھی نیک اعمال ہم لوگوں نے انجام دیے، اللہ رب العالمین ان اعمال کو قبول فرما لے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔